بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ کون سی خودی کی بات ہے جو اقبال کرتے تھے اور آج کا ہمارا جو جوان ہے وہ اپنی اس خودی کو کہاں کھو بیٹھا ہے. دیکھنا یہی ہے کہ کیا ہم آج کے جوان کو اپنی سیلف ریئلائزیشن کی طرف یا سیلف اسیسمنٹ کی طرف کس طرح سے لا سکتے ہیں, اور کیا ہم آج ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد آج دن تک کبھی ہم نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ایز اے بینگ اے مسلم مجھے آج خود اپنے آپ کو ریئلائز کرنے کے بعد یا میں نے خود سے اپنا انالیسس کرنے کے بعد اپنی لائف کے بعد کب اس قابل ہوا یا کب میں نے یہ سمجھا کہ میں ہوں کیا اور میں کر کیا رہا ہوں, میری اپنی پہچان کیا ہے. اقبال نے جس خودی کی طرف اشارہ کیا تھا, کیا اس خودی کی طرف آج کا جوان جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ اس کے اوپر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو اتنا ہی عطا کیا جاتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے. صحیح کا ورڈ یہاں زیادہ اچھا سوٹیبل رہے گا. اگر میں کوشش کی بات کروں تو شاید ہماری دنیاوی کوششیں اس طرح سے بارآور نہیں ہوتی ہیں. کوشش ایک چھوٹا ورڈ ہو جائے گا اس کی ڈیفینیشن کے لیے. تو ہم کتنی صحیح کرتے ہیں, یا آج کا جو پاکستان کی یوتھ کی جو بات کی جاتی ہے 65% سے زائد یوتھ اس پاکستان کی ہے, اس کے باوجود بھی ہم کرائسس میں ہیں. تو کیا ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن سے ہٹ چکا ہے, ڈائریکشن لیس ہے, یا اس کو صرف اور صرف انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو کس طرح سے دوبارہ اس پٹری کے اوپر چڑھا سکتا ہے؟ آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ زوم لنک کے اوپر ایک بڑے اہم گیسٹ آج میرے ساتھ موجود ہیں. پیشے سے استاد بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, آر جے بھی ہیں, بہت سارے جو فیلڈ ہے اسپیشلی سکھانے کی, جو درس و تدریس کی جو فیلڈ ہے, جو ایک پیغمبری پیشہ ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کرنے کی کچھ بیچ میں کوشش کریں گے کہ کیا استاد واقعی آج کے جوان کو, آج کے نوجوان کو یا آج کی یوتھ کو وہی کچھ ٹیچ کرانے کی کوشش کرتا ہے جو استاد کا پیشہ ہے, یا ہم نے اس کو مٹیریلائز ہونے کے بعد صرف ایک کمائی کا ذریعہ بنانے کے بعد استاد اپنے اس مقام سے ہٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میری مراد جناب الطاف حسین سمرو صاحب. السلام علیکم الطاف صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا بہترین تعارف کروایا, اور آپ کے ٹی وی اور آپ کے پروگرام میں شامل ہونا میرے لیے باعث اعزاز ہے. سر بہت محبت آپ کی, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. یہ بتائیے گا الطاف صاحب, آج کا جو جوان ہے, جس طرح سے میں نے اقبال کے اس شعر سے آغاز کرنے کی کوشش کی, شاید اس کے ساتھ آج ہم انصاف کر پائیں جب وہ کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا. یہ کون سی خودی کی بات کرتا ہے اقبال, اور آج کا جوان جو ہے وہ خودی کو پہچاننے کے لیے کتنا قاصر ہے, یا اس کو سمجھنے کے لیے ہماری تعلیم و تربیت کا جو فقدان ہے وہ کہیں آڑے آتا ہے؟ اقبال کا فلسفہ خودی, اس پہ بہت ساری بحثیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور ضرورت بھی ہے عصر حاضر میں. لیکن میں ازراہ تفنن ایک بات کرتا چلوں کہ آج کل کے نوجوان جو ہیں سوشل میڈیا کے ایکسیسو کنزمپشن کی وجہ سے خودی کو شاید سیلفی سے تشبیہ دیتے ہیں, اور پچھلے دنوں ایک سیاستدان کی اس بات سے بھی بڑا ایک راہ تفنن پیدا ہوا کہ انہوں نے سیلفی کو خودی بول دیا تھا. بہرحال جو خودی ہے وہ سیلف ریئلائزیشن ہے, سیلف اسیسمنٹ ہے, کہ اپنے آپ کو آپ ناپ تول کے معیار کے اوپر لے کر آئیں, اور دنیا میں جو ترقی یافتہ اقوام ہے یا بہترین شخصیات کی پیداوار ہے یا سیلف گروتھ ہے اس پر لے کے آئیں, تاکہ جو یونیورسل کانشیسنیس ہے یا ڈیوائن ہے یا خدا ہے وہ آپ سے پوچھے. آپ اپنے آپ کو اتنا کرافٹ کریں, اتنا اپنے اوپر محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ اے میرے بندے, کہ تو نے اتنی محنت اور ریاضت کی ہے تو چاہتا کیا ہے, میں تجھے کیا عطا کروں, کس مقام پر پہنچنا چاہتا ہے. آپ کا مجاہدہ, آپ کی ریاضت آپ کی روح کے اوپر, آپ کے انر سیلف کے اوپر اتنی زیادہ ہونی چاہیے. اچھا الطاف صاحب, جس آپ نے ریئلائزیشن کی, سیلف اسیسمنٹ کی بات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جوان جو ہے وہ اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے؟ ہم نے کبھی انالیسس کرنے کی کوشش کی
کہ میں ہوں کون، میں اس دنیا میں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے. اور خاص کر کے یہ جو جوانی کے دن جو جس یوتھ کی میں بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس یوتھ کو کیسے باور کرایا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ ہی وہ ہو جنہوں نے ستاروں میں کمند ڈالنی ہے، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک پاکستان کو، اور خاص کر کے اس وقت کی جو ہماری معیشت جو ہے وہ خاص کر کے سیاسی جکڑاؤ میں اور سیاسی میدانوں میں تو بڑی چہل پہل رہتی ہے، لیکن ایکچوئل جو معیشت کے میدان میں ہمارے جو جوان ہیں وہ کب آئیں گے آگے، اور ان کو کب ریئلائز ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات عرض کرتے چلوں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام جوانوں کو، بوڑھوں کو اور بچوں کو، کہ دیکھیں ایک راستہ ہوتا ہے کسی منزل کو جانے والا، اور اس راستے پہ چلتے رہنا منزل تک پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے. جب ہم وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، جب اس راستے سے ہم ہٹ جاتے ہیں، تو پھر ہم منزل تک پہنچنے کا راستہ کھو دیتے ہیں، ہم کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. میری افتخار احمد عثمانی صاحب سے ایک بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے وہ پرانے بابوں والی بات کی اور پرانے بزرگوں والی بات کی کہ لائن میں لگے رہو، تمہارا نمبر ضرور آئے گا. وقت کی آپ کو میں ایک خاصیت بتاتا ہوں. وقت کے اندر ایک خاصیت ہے، چاہے ہم اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، کہ یہ ٹھہرتا نہیں ہے، یہ گزر گزر جاتا جاتا ہے. ہے. اور اس سرٹن ٹائم کے اندر، اس ٹائم سپین کے اندر، اس دورانیے کے اندر جتنے بھی لوگ زمانے کے اندر آتے ہیں، یا تو وہ اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں یا وہ امر ہو جاتے ہیں. ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج ارسطو کا، سقراط کا، بقراط کا نام موجود ہے، سکندر اعظم کا نام موجود ہے. اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام موجود ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام موجود ہے، رومی کا نام موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی شخصیات ہیں جن کے نام موجود ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، میں نوجوانوں کی بات کرتا ہوں یا ہم اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، کہ شاید ہمیں مواقع نہیں ملتے. رات میری ایک نوجوان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بار بار کہہ رہا تھا ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، ہمیں سہولیات نہیں دی جاتی. ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے، شاید کسی پروگرامنگ کے تحت یا پھر ایک کیمپینز کے ذریعے، کہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ملنی چاہیے. ہم بیٹھے ہیں آرام سے، سکون سے، ہم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہتے. اور اگر ہم نے کوئی یونیورسٹی کی ڈگری لے لی ہے تو اب ہم نے معاشرے پر یا امت پر احسان دھر دیا ہے، تو اب ہمیں آیا جائے، پھولوں سے استقبال کیا جائے، ہار پہنا جائے، اور ہمیں کسی بلند تخت کے اوپر بٹھا دیا جائے. جب ہم مشقت کرنا ہی نہیں چاہتے، جب ہم اس راستے پہ رہنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر ہمیں منزل نہیں مل سکتی. اور دوسری بات جو میں نے بتائی کہ وقت کی خاصیت ہے، یہ رکتا نہیں، گزر جاتا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے، ڈاکٹر صدیق سرور کے پاس آج کا وقت ہے، الطاف سمرو کے پاس آج کا وقت ہے، آج کے نوجوانوں کے پاس آج کا وقت ہے. اس وقت کے اندر، موجودہ حالات کے اندر، اگر ہم کوئی سوشل امپیکٹ یا ڈفرنس کریٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں گلہ کرنے کا بالکل بھی حق حاصل نہیں ہے. زمانہ ہمیں یاد نہیں رکھے گا. زمانہ ہماری بہترین شکلوں کو، ہمارے علم کو، ہمارے علمی قد کاٹ کو، ہماری بہترین تقریر کو یاد نہیں رکھے گا، بلکہ ہمارے سوشل انفلوئنس کو یاد رکھے گا، ہمارے اس امپیکٹ کو یا اس تفریق کو، اس فرق کو یاد رکھے گا جو ہم نے معاشرے میں آ کر بہترین اور مثبت طریقے سے پیدا کی ہے. میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ زمانے میں تھے، میں مثال ایک دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے دنیا آج ہماری روشن ہے، تھامس ایڈیسن. اس نے اپنے زمانے کے اندر بلب کا فلمنٹ بنانے کے لیے 1000 ایکسپیریمنٹ کیے. ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکسپیریمنٹ تھے. اس وقت لیب اتنی ایڈوانس نہیں تھے، گوگل نہیں ہوتا تھا، انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، اور ٹیکنالوجی اور میٹیریلز کو حاصل کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا. کوئی ایک چیز، ایک میٹیریل چاہیے ہوتا تھا کسی اور ملک سے یا اسٹیٹ سے منگوانے کے لیے، تو مہینوں آپ کو جہازوں کا، بحری جہازوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ چیز لے کے آئیں. 1000 ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد جب وہ ناکام ہوا تو اس لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی چھوڑ دیں، جان چھوڑ دیں، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو لوگ اس کی سرپرستی کر رہے تھے، حکومتی سربراہ، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اب تو ہماری بس ہوتی جا رہی ہے، آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو ہی نہیں پا رہا، یہ ناممکن نظر آتا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں ناکام نہیں ہوا، میں اصل میں کام کر رہا ہوں، اور میں نے 1000 وہ طریقے دریافت کر لیے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا، بلب کا فلمنٹ جن سے بن نہیں سکتا. تو اگر میرے بعد آنے والے لوگ اس راستے پر چلیں گے تو وہ 1000 ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے، ان سے آگے چلیں گے، وہ کم از کم ان کو دہرائیں گے نہیں. لیکن اس نے اپنی زندگی میں بلب کا فلمنٹ بنا لیا، اور جس کی وجہ سے آپ اور میں اس وقت روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے دنیا روشن ہے.
بالکل الطاف صاحب، یہ آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی. اگر آج کے جوان کی بات کی جائے تو دیکھیں دنیا گلوبل ولیج ہے، ہمارے پوروں میں سما گئی ہے. ہم دنیا کے وہ سارے ایکسپیریمنٹ جو آلریڈی پیچھے ہمارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں کرتے رہے، تو آج ہم ان سے سبق سیکھنے کی بجائے، آگے بڑھنے کی بجائے، کیا ہمارا پاکستانی، اسپیشلی میں پاکستان کے نوجوان کی بات کرتا ہوں، تو یہ دوبارہ کہیں اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے، یا واقعی کوئی جو روشنی کی امید ہے وہ آپ کر رہے ہیں ان نوجوانوں سے؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ایکویٹر پر موجود سخت گرم افریقی صحراؤں کے اندر بسنے والے قبائل اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے. ان کو اپنی جگہ سے محبت ہے، ان کو اپنے ہیبیٹیٹ سے محبت ہے. دیکھیے پوری دنیا کے اندر سرحدیں بے شک ہم نے بنائی ہیں، لیکن ملک ہماری پہچان ہوتا ہے. آپ ڈاکٹر صدیق سرور نہیں ہوں گے، آپ کسی جگہ بھی جائیں گے آپ وہاں پہ پاکستانی ہوں گے. تو ہم سے ایگزیکٹلی. کسی نہ کسی طرح سے یہ حب الوطنی، تقدیس ملت اور یہ جذبہ چھینا جا رہا ہے پروگرامنگ کے تحت. ظاہر ہے جب ہم اپنے وطن سے محبت نہیں کریں گے اور یہاں سے جانے کا سوچیں گے، اور نوجوان خاص طور پہ جو ملک کے پلرز ہوتے ہیں، جو ستون ہوتے ہیں کسی بھی ملک و قوم کا، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہو جائے کہ یہاں پہ ہمارے لیے کچھ نہیں، یہ زمین بنجر ہو چکی ہے، ہمیں یہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ کیا وہ اس کی نشو و نما کے لیے کوشش کریں گے؟ کیا وہاں رہنا پسند کریں گے؟ اگر آپ کو سراب دکھا کر نخلستان سے کہیں اور کوچ کرنے کا کہا جائے تو ذہنی طور پر آپ سراب کی طرف چل تو پڑیں گے، لیکن جب آپ صحرائی سفر میں سے گزریں گے تب آپ کے پیروں پر ابھرنے والے آبلے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کون سی جگہ چھوڑی. فی الحال ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. اگر ہم دیکھیں پیچھے کووڈ گزرا ہے، پینڈیمک ایریا کو دیکھیں تو اس ایرا کے اندر ساری دنیا بند ہو گئی تھی، ساری ٹیکنالوجی بیکار ہو گئی تھی اور دنیا آ گئی تھی ریسورسز اور سروائیول موڈ کے اوپر. سروائیول موڈ کے اوپر وہ ملک کامیاب ہوئے جن کے پاس کھانے پینے کے اور رہنے سہنے کے مناسب ذرائع موجود تھے. ہمارے پاس میٹھے پانی کے دریا موجود ہیں، گلیشیئرز موجود ہیں، ہمارے پاس فصلیں اگانے کے لیے پنجاب، سندھ اور کے پی کے زرخیز ترین علاقے موجود ہیں جن سے ہم پوری دنیا کو سرو کر سکتے ہیں. اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ہم اس ایریا کے اندر موجود ہیں جسے ماضی میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا یا انٹرنیشنل فوڈ بکٹ کہا جاتا تھا. یعنی کہ عالمی سطح پر یہ وہ کھانے کی بالٹی ہے جس سے پوری دنیا آ کے کھاتی تھی اور ہم ان کو سرو کرتے تھے. آج بھی یہاں پہ کچھ بدلاؤ نہیں ہوا، نہ ہی دریا بند ہوئے ہیں، نہ ہی یہاں پہ آکسیجن یا ہوا بند کر دی گئی ہے پاکستان کے اندر، نہ ہی پہاڑ چھین لیے گئے ہیں، نہ ہی ہم سے ہمارے ریسورسز چھین لیے گئے. چھینا گیا ہے تو صرف اور صرف ایک سوچ چھینی گئی ہے، تخیل چھینا گیا ہے، خود ہی چھینی گئی ہے. ہمارا اعتماد جو ہے وہ اس کو متزلزل کر دیا گیا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں یہاں پہ آپ کو دوں گا. اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا جاندار ہاتھی ہے. ہاتھی آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا بچہ جو مہاوت ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کی نکیل پکڑ کر اس کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتا رہتا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے جو اپنی ٹکر سے بڑے بڑے تناور درخت اکھیڑ دیتا ہے، دیواریں گرا دیتا ہے اور بڑی بڑی بلڈنگز وہ گرا دیتا ہے، تو اس کو ایک چھوٹا سا بچہ کیسے نکیل ڈال سکتا ہے اور اس اپنے پیچھے چلا سکتا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کسی کھونٹے سے باندھ دیا جاتا ہے. اس وقت وہ ایگزیکٹلی. کمزور ہوتا ہے اور وہ زور لگاتا ہے تو اس کھونٹے سے وہ نکل نہیں سکتا. اس کو لگتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے خیالوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں یہ رسی نہیں توڑ سکتا، یہ مجھ سے بہت طاقتور ہے، میں یہاں سے نہیں بھاگ سکتا. اور وہ خیال اس کے دل میں ایسا بیٹھتا ہے کہ وہ بڑا بن جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، ٹکروں سے درخت اکھیڑ دیتا ہے. لیکن جب اسے رسی ڈالتے ہیں، اس چھوٹے سے کھونٹے سے باندھتے ہیں تو اس کو کھینچتا بھی نہیں ہے، وہیں پہ وہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے. ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو چکا ہے اور ہم ابھی تک اس کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل ایک پروپیگنڈا کے تحت یا سوشل میڈیا کیمپینز کے تحت ہماری پروگرامنگ کر دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کی ہسٹری اچھی نہیں ہے، آپ لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہے، پاکستان سے باہر جائیں، باہر بھی دنیا ایسی ہے، وہاں بھی آسمان نیلا ہے، گھاس کا رنگ سبز ہے اور وہاں بھی گائے اور بھینسیں سفید رنگ کا دودھ دیتی ہیں. کچھ بدلاؤ نہیں ہے وہاں پہ بھی، صرف سوچ کا بدلاؤ ہے. تو الطاف صاحب، یہ جو آپ نے ڈیفائن کیا مجھے بڑا اچھا لگا، خاص کر کے جس طرح سے ڈیٹیل میں آپ نے بتایا. لیکن آج کا جوان جو ہمارا برین ڈرین جو اسپیشلی ہمارے پاکستان سے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اگر میں پچھلے کوئی 10 سال کے ڈیٹا کی بات کروں، 9.5 سال میں اپروکس 2015 سے لے کے 2014 کے جون تک کا جو ڈیٹا اویلیبل ہے، کوئی تقریباً 62.5 لاکھ سے زائد لوگ
پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر جو ہماری مینجمنٹ ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ارباب اختیار ہیں, انہوں نے کوئی اپرچونٹیز جو ہے نا وہ یوتھ کے لیے کریٹ نہیں کی؟ تو اپرچونٹیز کو تلاش کرنے کے لیے پاکستان سے بھاگ رہے ہیں, یا کہ ہماری جس طرح سے پروگرامنگ کی بات کی آپ نے کہ دنیا کے اندر بھی کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے ایگریکلچر کو دیکھیں, ہماری جی ڈی پی کا 24% ایگریکلچر بیسڈ ہے. اتنا کچھ ہمارے پاس ہونے کے بعد بھی اپرچونٹیز کا فقدان ہے. تو کیا اس کو ارباب اختیار کا کوئی ہم ان کے اوپر اس کا دوش دیں ان کو, یا کہ ہماری یوتھ جو ہے نا وہ بیسیکلی اپرچونٹیز کریٹ نہیں کرنا چاہتی؟ اس کے اوپر الطاف صاحب بات کریں گے. مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بریک پہ چلیں گے. بریک سے جب لوٹ کے آئیں گے تو یہ سوال میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا جی جی جی. بریک. اسٹے ٹیون. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے میں الطاف صاحب کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور میں نے برین ڈرین کی اسپیشلی بات کی کہ برین ڈرین ہمارے ملک پاکستان سے کافی زیادہ ہو رہا ہے. جس طرح سے اگر کوئی پچھلے 9.5-10 سال کے ڈیٹا کی بات کریں تو کچھ 62.5 لاکھ سے زائد لوگ اس ملک پاکستان, اس پاک سرزمین سے باہر جا کے دیار غیر میں سرو کرنے کے لیے جا چکے ہیں. اور یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپرچونٹیز کے انتظار میں ہیں, ان کو شاید ابھی وہ مواقع نہیں مل رہے. تو کیا الطاف صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارباب اختیار کا کوئی دوش ہے, ان کو ہم دوش دیں گے کہ وہ اپرچونٹیز یہاں ملک پاکستان میں کریٹ نہیں کر پا رہے؟ یا جس طرح سے میں نے بیونڈ دی بارڈرز یہاں بیٹھ کے بھی کام کیا جا سکتا ہے, اگر ہم یوتھ کو اس طرح سے ٹرینڈ کریں یا یوتھ کی جو سکلز ہیں ان کو اس طرح سے ہم لوگ بروئے کار لا سکیں؟ تو میں یہاں پر حکیم الامت علامہ محمد اقبال صاحب کا ایک فرمان کوٹ کروں گا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم زندہ ہیں, اگر ہم جامد نہیں ہیں, مردہ نہیں ہیں, تو ہمیں اپنی دنیا, اپنا نخلستان اور اپنا جہان خود پیدا کرنا ہے. ہمیں کسی سے آسرا نہیں لینا, ہمیں ڈیٹیچمنٹ, سائیکولوجیکل ڈیٹیچمنٹ رکھنی ہے. اگر ہم توقع رکھیں گے, آسرا رکھیں گے, تو ہم اپنی دنیا کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ہمیشہ یاد رکھیں, جس کو کھانا ملتا رہتا ہے وہ کبھی بھی باغ اگانے کی یا فصل اگانے کی تگ و دو نہیں کرتا. اور دیکھیں کہ سر آدم کی جو تخلیق ہے وہ بھی کن فکان سے ہے. اس کا ضمیر جو ہے, اس کا راز ہے, وہ کن فکان سے ہے کہ وہ کہے اور اللہ تعالیٰ کہے اور ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کی خوبیاں لے کر ہی خدا کا نائب یہاں زمین پر موجود ہے. سو یہ اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں یہاں پر کہ ہمارے ہاں جاب مائنڈ ہے. دو طرح کے دنیا میں ہوتے ہیں مائنڈز, دو طرح کے شخصیات ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں جو لیڈ کرتی ہیں, دوسرے ہوتے ہیں فالوورز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں لیڈرز جو ہیں وہ بہت کم ہیں, ہمارے ہاں فالوورز زیادہ ہیں. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے, لیکن میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ لیڈرز ہمارے یہاں کم کیوں ہیں اور فالوورز زیادہ کیوں ہیں. ہمارے ہاں جاب مائنڈ ہے, نوکری کا, ملازمت کا, کیونکہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس وقت پاکستان میں 26 ٹائپ آف ایجوکیشنل سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں, اور سارے کے سارے کارپوریٹ نوکر پروڈیوس کرتے ہیں. کوئی بھی ریسرچ کا کام نہیں کرتا. یہاں پہ کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو اسٹارٹ اپس کے لیے تیار کرتا. کوئی ایک آدھ اگر وہ اس میں پارشلی کام کر بھی رہا ہے تو ہم اس کو ایکسیپشن کہتے ہیں, لیکن ٹوٹلی اگر پوری قوم جو ہے وہ ایک جاب کے لیے یا کارپوریٹ سلیوری کے لیے آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, تو آپ اس سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا اسٹارٹ اپ شروع کرے. اس پلیٹ فارم سے جس سے میں اور آپ بات کر رہے ہیں, یہ بھی کسی نے تجرباتی طور کے اوپر بنایا تھا, کسی اسٹوڈنٹ نے یا کسی طالب علم نے, اور وہ پوری دنیا میں چھا گیا. سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم, وہ گوگل کسی گیرج سے شروع ہوا تھا, 2-3 دوستوں نے مل کے شروع کیا تھا. فیس بک یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے بنائی تھی, جس کے اوپر آج پوری دنیا ریلائی کرتی ہے. اور اگر یہی سسٹم بند کر دیے جائیں تو پوری دنیا کا نظام بند ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ذہن کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں نوکری کر کے, کام کر کے پیسے وصول کرنے کا یا پیسے کمانے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے ہاں جب تک یہ نوکری والا اور جاب والا مائنڈ سیٹ نہیں نکلے گا, اسٹارٹ اپ والا مائنڈ سیٹ نہیں آئے گا. دوسری بات ہے کہ ہم کاموں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں جاب ڈسکرپشن یہ بتائی جاتی ہے, اگر میں کہوں پنجابی میں, چونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا ودیا کام میں
سارے دیہڑی ولا بیٹھنا ہے، مطلب سارا دن آپ نے فارغ بیٹھنا ہے. یہ جاب ڈسکرپشن ہماری طرف سے بتائی جاتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کہا جاتا کہ یار وہاں پہ کام بڑا ہے، مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے برینز ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے کریٹو لوگ ہیں، مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ بھائی جاب بڑی اچھی مل رہی ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اور وہاں پہ سارا دن بیٹھنا ہے، کام کوئی نہیں ہے، بڑا مزے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ نیچر پائی جاتی ہے. جو لوگ باہر جاتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، انجینئرز باہر جاتے ہیں، ڈاکٹرز باہر جاتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز کی کوئی اکا دکا کوئی مثال ہوگی کہ کوئی ریسرچ سامنے، انجینئرز نے کیا کیا. ہمارے ہاں الیکٹریسٹی کا سب سے مین جو ایشو ہے، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، لطیفہ ہے یہ، ہماری پروڈکشن ہماری کنزپشن سے بہت زیادہ ہے. اب آپ سوچئے کہ پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے. ایک سوال ہے، سوچ آئی نا کہ کیوں ایسا، ہماری پروڈکشن ہماری کنزپشن سے زیادہ ہے. اور مزے کا لطیفہ یہ ہے کہ جو کھمبے ہیں، ٹرانسمیشن لائنز ہیں، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ہم نہیں بنا سکیں یا کھڑی کر سکیں کہ وہ بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکیں. اتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کام کرنے کی، اور ہم باہر جاتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ اچھے پیسے مل سکے اور لیبر والا کام کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی کریٹو کام نہیں کرتے، وہاں پہ ایک سسٹم بنا اس کے اندر جا کے ہم فٹ ہو جاتے ہیں. وہاں پہ بھی کوئی ہم ایسی کریٹیوٹی نہیں دکھاتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں یہاں سے مایوس ہو کے، ان کو جانا ہی چاہیے، کیونکہ یہاں لوگ کام کرنے والے بچ جائیں گے اور الٹیمیٹلی جب وہ بھوکے مریں گے تو کچھ نہ کچھ وہ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جی الطاف صاحب، اگر پروفیشنل لوگ چلے جائیں گے، جس طرح سے آپ نے بات کی، تو ہمارے پاس اپرچونٹیز تو بہت ہیں، لیکن اس طرح کی اپرچونٹیز کے لیے یقیناً ہمارے پاس اس طرح سے گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی فنڈز نہیں ہیں. اگر فنڈز نہ ہو، جس طرح سے آپ نے پہلے بات کی تھی، اقبال کو کوٹ کیا آپ نے کہ ہم خود سے چاہیں تو اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے سٹارٹ اپس ہیں، لیکن ہمارا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس کی آپ نے بات کی کہ مجھے کرنا کچھ نہیں ہے، فارغ رہنا ہے، یہ جے ڈی ہے، اس کے اوپر بڑا زیادہ اس کا فوکس ہوتا ہے. پاکستان کی اس وقت لٹریسی ریشو کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں تقریباً کچھ 62-63% کی لٹریسی ریشو کی بات کی جاتی ہے. 1947 میں ہمارے آباء و اجداد میں صرف 18% لوگ پڑھے لکھے تھے جنہوں نے پاکستان بنا ڈالا. پیچھے فالوور تھے، آپ نے کہا کہ ہم فالوور زیادہ ہیں، لیڈر اچھے نہیں ہیں، لیکن لیڈروں کی کمی تو ہمیشہ سے پاکستان میں رہی، لیکن پوٹینشیل تو بہت ہے. لیڈر پیدا کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہم اپنی یوتھ کو، جس کے اوپر میں فوکس کر رہا ہوں آپ کو، کہ یوتھ کو ہم لیڈرشپ میں کیوں نہیں کنورٹ کر پا رہے ہیں؟ اور جو ہمارے آباء و اجداد تھے، کیا ان کے فیصلے پھر غلط تھے جو آج ہم دوبارہ انگریزوں کی نوکریاں کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں؟ تو جو ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی تھی وہ کیا رائے گاہ چلی گئیں؟ تو کیا آج ہم اپنے جوان کو، جس نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی تھی، تو آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ پروفیشنل اگر چلے جائیں گے تو پھر پاکستان کا حال کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہے. اگر آپ یونیورسٹیز میں پاس آؤٹ ہونے والے تمام انجینئرز یا تمام جتنے بھی پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں ان کا اندازہ لگائیں تو بہت زیادہ بیچ گورنمنٹ سیکٹر پہ اور پرائیویٹ سیکٹر میں وہ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اسکل کے نام پہ کیا ہے؟ اگر ان کی ڈگری ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم انہیں پلیٹ فارم بھی دے دیں، انہیں ٹولز بھی دے دیں، انہیں سب کچھ دے دیں، وہ کر کیا سکتے ہیں؟ ایک چیز. دوسری بات، ہمارے نوجوانوں کو بار بار یہ باور کرائی جا رہی ہے مختلف جگہوں سے، اور مختلف طرح کے نیریٹو ان کے دماغوں میں گھسائے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. کون کرے گا یہاں پہ؟ کون اپرچونٹیز پیدا کرے گا؟ میں بات کرتا ہوں جب پاکستان بن رہا تھا، جب تحریک آزادی پاکستان عروج پر تھی، مسلمان سوشل آئسولیشن کے اندر تھے. 1857 کی جنگ کے بعد، جسے غدر کہا جاتا ہے، اس وقت مسلمانوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ نہ ایجوکیشن ہے، نہ مسلمانوں کے بچے اسکول جا سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی باہر نکل سکتے ہیں، کہیں موومنٹ بھی نہیں کر سکتے، اور ایون کہ ان کی جو پراپرٹیز تھی وہ بھی سیل پرچیز نہیں ہو سکتی تھی. جو ان کے ساتھ کاروبار کرتا تھا اس کو بھی جرمانے ہوتے تھے. اب یہ لمبا ٹینیور چلا ہے، اس کے دوران ہی ہمارے سارے لیڈرز جو ہیں وہ ریزیلینس کے طور پر نکلے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح انہی حالات کے اندر پیدا ہوئے ہیں، علامہ محمد اقبال انہی حالات کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اگر اسلامک اسکالرز کی بات کریں وہ سارے انہی حالات کے اندر پیدا ہوئے ہیں. تمام عورتیں جنہوں نے تحریک آزادی پاکستان میں حصہ لیا، وہ تمام عورتیں اسی دور کے اندر پیدا ہوئی. پوری کیبنٹ جنہوں نے تحریک آزادی پاکستان کے لیے حصہ لیا اور فائٹ کیا، وہ سارے اسی ٹینیور کے اندر پیدا ہوئے جب اتنی زیادہ سوشل آئسولیشن تھی اور ڈکٹیٹرشپ تھی اور بڑی پابندیاں تھی. تو اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور یہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، تو اپرچونٹیز اگر پرووائڈ کر دی جائے تو وہ کیا کارنامہ کریں گے؟
ایک یہ سوال ہے اپنے آپ سے کرنے والا. یہاں پہ آتی ہے سیلف اسیسمنٹ اور سیلف ریئلائزیشن والی بات کہ کیا ہم نے خود کو کبھی اپنے سیلف کو اسیس کیا ہے کہ میرے پاس کیپیبلٹیز کیا ہے, میں کر کیا سکتا ہوں. اگر میں نے ایگریکلچر میں کوئی ماسٹر ڈگری لی ہے تو مجھے ایک ٹکڑا زمین کا مل جائے, چاہے بنجر ہی مل جائے, کیا میں اسے کارآمد بنا سکتا ہوں؟ میں ہمسایہ ملک کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ ان لوگوں نے صحراؤں کو گلزار بنا دیا ہے. وہاں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, گورنمنٹ سے کچھ بھی انہوں نے نہیں لیا, پہاڑوں کے اوپر انٹرنیٹ لے کر گئے ہیں, وہاں پہ سکولز بنا دیے ہیں. ہمارے پاس انجینئرز کی کثیر تعداد ہے, ڈاکٹرز کی کثیر تعداد ہے. ہمارے ہاں آج تک کوئی بھی ایک سٹارٹ اپ بھی نہیں لیا گیا. میں سافٹ ویئر ڈیولپرز کی بات کرتا ہوں. آج کل پاکستان پوری دنیا کے اندر ایک ایمرجنگ ملک ہے جس کے اندر فری لانسرز کی ایک بڑی تعداد ہے, اور یہ کمپیٹ کرتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. حالانکہ میں اس کو بھی ایک ریڈ فلیگ سمجھتا ہوں کہ اتنے زیادہ فری لانسرز نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ایک ہی وقت میں اگر فری لانسرز کے سارے پلیٹ فارم بند ہو گئے تو یہ سارے نوجوان کیا کریں گے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور ایک ریڈ فلیگ ہے کہ ہمارے انجینئرز, ہمارے ڈاکٹرز, وہ سوشل میڈیا پر کانٹینٹ کریٹرز ہیں, اپنا کام چھوڑ کے, اپنا بیسک ٹریٹ چھوڑ کر وہ یہ کام کر رہے ہیں. سو میں ایک بات کرتا ہوں ایک اپلیکیشن ڈیولپر کی یا ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کی. ہمارے پاس جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں وہ باہر جا کے جاب کرنا پسند کرتے ہیں rather than کہ وہ اپنا کوئی اسٹارٹ اپ کریں. پاکستان کے ایک نوجوان ہے جس کے پلیٹ فارم کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے. کیا اگر میں نام لے سکتا تو میں ضرور لیتا. ایک نوجوان پاکستان کا جس نے امیزون کے مقابلے میں, ای بے کے مقابلے میں یا فائیور کے مقابلے میں ایک پلیٹ فارم یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا, اور پچھلے سال وہ ٹاپ 10 ایمرجنگ سی اوز آف دا ورلڈ کے اندر ٹاپ کے اوپر تھا. اب ایسے نوجوان, اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا, اس نے اپنا اسٹارٹ اپ خود کریٹ کیا. دیکھیں وسائل آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں, آپ کنیکٹ ہی نہیں ہوتے. آپ جن لوگوں کے درمیان بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتے ہیں, آپ نوجوانوں سے پوچھیں کہ انہوں نے پچھلے سال کتنے ریسرچ جرنلز پڑھے ہیں, انہوں نے جس فیلڈ کے اندر ہیں اس کے اندر کتنی انہینسمنٹ کی ہے, کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے, کتنے ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو اس وقت ٹاپ کے اوپر ہیں, جو مینٹورز ہیں, جو انسٹرکٹرز ہیں, جو اس میں پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ ملے گا کہ آپ کو کہ وہ کسی سے رابطے میں نہیں ہے, بس وہ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں, بس دیٹس اٹ. اچھا الطاف صاحب, جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے پاکستان میں اسٹارٹ اپ کی جیسے آپ نے کہا کہ کمی ہے, اسٹارٹ اپ کے لیے نہیں لوگ نکلتے اور جابس کی طرف زیادہ جاتے ہیں, لیکن یہ تو ارباب اختیار کا بھی کام بنتا ہے نا. ارباب اختیار کی جس طرح سے میں بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو بھی اپرچونٹیز کریٹ کرنی چاہیے, لیکن اس وقت بیونڈ دی بارڈرز بیٹھ کے, جیسے آپ نے کہا کہ جو فری لانسر ہیں ان کے لیے بھی ایک ریڈ فلیگ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ایک جو اپرچونٹی ہے یہ اگر کہیں پہ جا کے کہیں کولیپس ہوتی ہے تو اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوں گے. لیکن اس وقت اگر آپ انڈسٹریز کی بات کریں, پاکستان کے اندر انڈسٹریز میں بھی نوجوانوں کو خاص کر کے کوئی مواقع نہیں ملتے. نوجوان جو ہے نا وہ پڑھنے لکھنے کے بعد باہر ہی جانے کو پریفر کرتے ہیں. لیکن یہ جو ٹرینڈ چل نکلا ہے, جو آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک برین جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اسٹارمنگ کی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے نا پہلے سے ہی اسٹڈی ٹائم پہ ہی, اسٹوڈنٹ ٹائم کے اوپر ہی ان کو جو ہے نا وہ اس طرح کی سوچ آتی ہے کہ یہاں پاکستان میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. تو آج کے نوجوان کو جس کی بات کر رہے ہیں اس کو کس طرح کی کیپیبلٹیز یا کس طرح کی سکلز کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو یہاں بیٹھ کے بھی جو ہے نا وہ پرفارم کر سکے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمارے نوجوان باہر جا کر وہ تمام کام کرتے ہیں جو یہاں اپنے لیے بہت بڑی وہ برائی سمجھتے ہیں. وہاں پہ وہ فوڈ آؤٹ لیٹس پہ کام کرتے ہیں, لان موورز کے طور پر کام کرتے ہیں, کاریں دھوتے ہیں. یہاں جو نوجوان جاتے ہیں, چاہے جتنی بھی ان کے پاس اچھی ڈگری ہو یا وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی انٹلیکچوئل ریسرچ بیس کام کرتے ہیں؟ بتائیے مجھے, کوئی ایسا کام ہوتا ہے؟ نہیں. نہیں, لیکن ان یہی کام. کو جو اس کا پے آؤٹ ہے وہ کچھ پاکستان سے بہت اچھا ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر سروائیو کر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو شروع سے سسٹم ہے, ایجوکیشنل سسٹم, اس میں صرف اور صرف آبجیکٹو جو ہوتا ہے وہ منی ہے, نہ اس میں حب الوطنی ہے, نہ تقدیس ملت ہے, نہ کردار سازی ہے. تو جب ہم ایک چیز بنا ہی ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے رہے, تو پھر آپ اس سے امید کیا رکھ سکتے ہیں کہ وہ کرے؟ مطلب آپ نے جواب خود دے دیا کہ وہاں پہ پے آؤٹ اچھا ہوتا ہے. پے آؤٹ یہاں پہ بھی اچھا ہوتا ہے, بٹ ہم یہاں پہ وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. یہاں پہ موچی کا کوئی کام نہیں کرے گا, یہاں پہ کوئی فوڈ سٹال نہیں لگائے گا,
یہاں پہ ایسا کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرے گا، لیکن وہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری وہی مینٹلٹی کی ہماری جاب والی مینٹلٹی ہے. وہاں پہ بھی جا کے ہم کوئی آؤٹ لیٹ یا کوئی اسٹارٹ اپ شروع نہیں کرتے. سمپل یہ ہے کہ ہمارے پاس سکلز اپنی موجود ہوتی. میرے پاس یہ اس وقت ایک لیپ ٹاپ پڑا، یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے، اور اس کے اوپر اگر میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں تو میں ڈفرنٹ کائنڈس کے سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے ان کے ٹیمپلیٹس بنا کے رکھتا ہوں اور کمپنیز کو آفر کرتا ہوں. مطلب کریٹو بھی تو کچھ ہونا چاہیے، میں صرف مزدور تھوڑی ہوں. ہماری مزدور والی اور ٹھیکیدار والی مینٹلٹی دو الگ الگ مینٹلٹی ہوتی ہے. ٹھیکیدار جو ہوتا ہے وہ پوری ٹیم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ پورا اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. ہم لیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتے، مینٹلی ہم آگے بڑھتے ہی نہیں. وہی ہم ترجیحات 9 کا to 5 ادراک کے نہیں چکر ہوتا. میں رہتے ہیں کہ صرف جاب کرنی، 9 to 5 کام کرنا. وہی جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ فارغ بیٹھنے کوئی کام نہیں ہے، جے ڈیز کو جس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا. تو الطاف صاحب، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کن عوامل کے اوپر کام کرنا ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. یہاں پر مجھے ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، بریک پہ چلیں گے. ناظرین، آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کا جو نوجوان ہے اس کو بیسیکلی ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اس کو ڈائریکشن کیسے ملے گی؟ سیلف اسیسمنٹ، سیلف ریئلائزیشن کی جو بات ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو اسیس کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اگلے جو بریک سے جب واپس آئیں گے پھر ہم بات بھی کریں گے کہ آج کا جوان جو ہے وہ ڈپریشن میں کیوں جا رہا ہے، ڈپریشن میں جانے کی وجوہات کیا ہیں. تو یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سیلف ریئلائزیشن اور سیلف اسیسمنٹ کیا چیز ہے. الطاف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. الطاف صاحب سے میں یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا، الطاف صاحب آپ کی طرف آؤں گا، سیلف ریئلائزیشن اور سیلف اسیسمنٹ کے بیچ میں بیسیکلی فرق کیا ہوتا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. سیلف اسیسمنٹ بنیادی طور پر ایک مختلف نو اسیسمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت کس طرح کی ہے. اب دونوں ہی شخصیت کا اندازہ لگانا ہے، سیلف اسیسمنٹ بھی اور سیلف ریئلائزیشن بھی. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ سیلف ریئلائزیشن کے اپنے بارے میں پتہ ہونا کہ میں حقیقت میں کیا ہوں، اور سیلف اسیسمنٹ کے اپنے بارے میں جانچ کرنا. تو سیلف اسیسمنٹ اور سیلف ریئلائزیشن میں فرق جو ہے وہ اسپرچولیزم کا ہے. جو سیلف ریئلائزیشن ہے یہ روحانیت کی طرف جاتی ہے، اور سیلف اسیسمنٹ جو ہے وہ لاجیکل اویلیبل ڈیٹا انالیسس پہ کام کرتی ہے. لائک سیلف اسیسمنٹ جو ہے یہ مختلف طریقوں کی ہو سکتی ہے. آپ کی پرفارمنس کی ہو سکتی ہے، آپ کی ایجوکیشن کی ہو سکتی ہے، آپ کی نیچر کی ہو سکتی ہے. مطلب اسپیسیفک کسی فیلڈ کے اندر یا کسی اسپیسیفک آبجیکٹو کے اوپر ہم اسیس کر سکتے ہیں. لائک بچوں کو ہم اسیس کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت اور مزاج کس طرح کا ہے، ان کو کون سے سبجیکٹ پسند ہے، اور کس فیلڈ میں، کس شعبہ زندگی میں وہ جا کر زیادہ کارکردگی دکھائیں گے اور بہتر طریقے سے وہاں پہ پرفارم کر سکیں گے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ کرائٹیریاز اور کچھ میجرز بنا رکھے ہوتے ہیں، کچھ بینچ مارکس ہوتے ہیں. تو اس پیٹرن کے اوپر ہم ان کو اسیس کرتے ہیں، ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں، یا ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں، یا ان سے بات چیت کرتے ہیں. پھر اس پیٹرن کے اندر اس ڈیٹا کو رکھ کر ہم اینالائز کرتے ہیں کہ کون کون سا طالب علم یا کون کون سا بچہ جو ہے اس کی دلچسپیاں کس شعبے کے اندر ہیں، کس مضمون کے ساتھ ان کا زیادہ لگاؤ ہے، اور آئندہ زندگی کے اندر وہ کس فیلڈ یا کس شعبہ زندگی میں زیادہ متاثر کن کارکردگی دکھا سکتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ شخصیت کے بارے میں، کہ اس انسان کی شخصیت کیسی ہے، کیا پازیٹیو تھنکنگ کرتا ہے، کیا نیگیٹو تھنکنگ کرتا ہے، کیا وہ سوسائٹی کے ساتھ بہت زیادہ سوشل ہے، سوشلائزیشن کو پسند کرتا ہے، یا پھر وہ آئسولیشن میں رہنا پسند کرتا ہے. اس طرح کا اور بھی ہوتا ہے کہ آن جاب جو ٹریننگز ہوتی ہیں، آن جاب اسیسمنٹ ہوتی ہیں، کہ آپ کی کارکردگی یا آپ کی پرفارمنس کو جانچنے کے لیے انٹیلیجنس کوالٹی اور ایموشنل کوالٹی کے بیس کے اوپر مختلف قسم کے اسیسمنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. جیسے یہ کارپوریٹ کمپنیز کے اندر بھی ڈفرینٹ پروگرامز اس طرح کے لانچ کیے جاتے ہیں، جس کے اندر مختلف لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے. مجھے بھی انگیج کیا جاتا ہے، اور ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کارکردگی اگر کم ہو رہی ہے تو اس کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے، اگر اچھی جا رہی ہے، ایوریج جا رہی ہے تو اس کو بوسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کی پرفارمنس کو متاثر کن کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس کو ہم اسیس کرتے ہیں کہ کیوں ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہے ان کی پرفارمنس. ایک تو یہ ہوتی ہے سیلف اسیسمنٹ کی بات یا پرسنالٹی اسیسمنٹ کی بات. یہ بچوں، بوڑھوں، جوانوں، مردوں، خواتین سب میں ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ہوتی ہے. دوسری طرف جاتے ہیں ہم سیلف ریئلائزیشن کی طرف. اب سیلف ریئلائزیشن جو ہوتی ہے یہ جڑی ہوتی ہے روحانیت کے ساتھ.
کہ آپ اس دنیا میں اپنا مقصد ڈھونڈتے ہیں کہ میں یہاں پہ ہوں کیوں دنیا کے اندر، میں کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے اور یہ دنیا کیا ہے. پھر اس سیلف ریئلائزیشن کے اندر آپ کا کنیکشن بنتا ہے یونیورسل کانشیسنیس کے ساتھ، یا ڈیوائن کے ساتھ، یا رب کے ساتھ، یا ہائر ون کے ساتھ، جسے ہم سپریم پاور سمجھتے ہیں یا جسے سپر پاور سمجھتے ہیں. پوری دنیا کی جو ہے نظریات ہیں یا آئیڈیالوجی ہے اس متعلق، وہ ایک ہی ہے، وہ چاہے کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں. تو سیلف ریئلائزیشن کے اندر جتنے بھی لوگ اس جرنی کو مانتے ہیں یا اس پہ بلیو کرتے ہیں، ان سب کے تھاٹس ایک ہی ہیں کہ انسان کو اس جرنی کے اندر ہائر ون کے ساتھ یا سپریم پاور کے ساتھ، ڈیوائن کے ساتھ، یا یونیورس کانشیسنیس کے ساتھ آپ کو کنیکٹ ہونا ہوتا ہے. جب آپ کی فریکوینسیز وہاں پہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو آپ سیلف ابنڈنس میں چلے جاتے ہیں. ابنڈنس ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا فل آف ریسورسز ہے، پوری دنیا کے اندر ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، اپرچونٹیز کم ہے، تو بیسکلی یہ چیلنج ہوتا ہے اس ڈیوائن وزڈم کو جس نے یہ ساری مخلوق پیدا کی ہوتی ہے. ہم اس کے وزڈم کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مخلوق پیدا کر دی اور اس کے رہنے کے لیے جگہ نہیں دی اور اس کے کھانے پینے کے لیے انف ریسورسز پیدا نہیں کیے. تو یہ بلیفس ہوتا ہے اس میں. سیلف ریئلائزیشن کے اندر اسپرچوالٹی ہوتی ہے، یونیورسل کانشیسنیس کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے، سوشل کنیکشن ہوتا ہے، ایمپتھی ہوتا ہے، آپ کا کمپیشن ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کا مائنڈ صرف پازیٹیو سوچتا ہے، صرف پازیٹیو سوچتا ہے، اور آپ کو مواقع بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ مواقع ڈھونڈتے ہیں. میں آپ کو ایک تھیری کے بارے میں بتاتا ہوں، سائیکولوجی کی ایک تھیری ہے جسے ریڈ کار تھیری کہتے ہیں. یہ میں دوبارہ سے سارے دیکھنے والوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، بہت سارے مسائل آپ کے حل ہونے والے ہیں اس ایک چھوٹی سی بات سے. ریڈ کار تھیری یہ ہوتی ہے کہ آج کے دن اگر ہم باہر نکلے ہیں اور شام کو واپس آئے ہیں تو ہم سے کوئی اگر پوچھے کہ آپ نے روڈز پر کتنی ریڈ کارز دیکھی ہیں تو شاید ہم بتا نہ پائیں. لیکن اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ریڈ کار آپ نے دیکھنی ہے یا ریڈ کار میں ہمیں دلچسپی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریڈ کار خریدنی ہے، تو اگلے دن ہم نکلیں گے روڈ پر تو ہمیں لگے گا کہ آج سارے لوگ ریڈ کارز لے کر نکلے ہوئے ہیں، ایک روڈ پر بھی، نیشنل ہائی وے پر بھی، شارع فیصل پر بھی، صدر پر بھی، طارق روڈ پر بھی، ہر جگہ ہمیں ریڈ کارز نظر آئیں گی، ڈفرنٹ ماڈلز کی اور ڈفرنٹ کمپنیز کی. تو ہم کہیں گے کہ یار یہ کیسے ممکن ہوا؟ اصل میں جو سلیکٹو اگنورینس ہوتی ہے، ہمارا جو کانشیس اور سب کانشیس ہے، وہ باقی ساری چیزیں بلر کر کے ہمارا جس پہ فوکس ہوتا ہے، ہماری من پسند چیزیں ہمیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں اگر ہم بھوکے ہیں تو ہمیں بار بار ریسٹورینٹس کے اور کیفیز کے بورڈز نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ہمیں وہ چیزیں زیادہ دکھانا شروع کر دے گا، باقی ساری شاپس کو، باقی ساری مارکیٹ کو بلر کر کے ہمارا برین صرف ان پہ فوکس کرے گا. اسے بولتے ہیں ریڈ کار تھیوری. اگر آپ اپرچونٹیز کو دیکھتے ہیں، پازیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں، تو پازیٹیوٹی کو آپ اٹریکٹ کریں گے، اپرچونٹیز کو اٹریکٹ کریں گے. ایک نیچرل ریزوننس ہے، ہمارا برین جو ہے یہ چلتا ہے ایک الیکٹریکل سرکٹ کی طرح، الیکٹریکل پلسز پہ چلتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے، ہمارا دل اور ہمارا دماغ الیکٹریکل پلس کے اوپر چلتا ہے، نیورونز جو ہے الیکٹریکل پلس کے اوپر چلتے ہیں، اور اس سے ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے، ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے، فلکس پیدا ہوتا ہے. اور یہ فلکس اگر تو پازیٹیو ہے تو دنیا کے اندر جتنی بھی پازیٹیو تھنکنگ ہے، پازیٹیو اپرچونٹیز ہیں، پازیٹیوٹی کو یہ اٹریکٹ کرے گا، اس کے ساتھ سنک ہو جائے گا، سنکرونائز ہو جائے گا. اگر ہم نیگیٹیوٹی سوچتے ہیں، ریڈ کار تھیوری کی طرح یہ سوچیے گا کہ اگر ہم ریڈ کار تھیوری کی طرح ریڈ کار کو ہم نیگیٹیوٹی سمجھ لیتے ہیں، اگر ہم نیگیٹیوٹی سوچتے ہیں تو ہم اپنی اس نیگیٹو اورا کی وجہ سے، اپنی نیگیٹو انرجی کی وجہ سے پوری یونیورس کی نیگیٹو انرجی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، اور ہمیں ہر جگہ پہ ظلم و ستم، جبر اور مفقود الحالی اور طوائف الملوکی نظر آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اپرچونٹیز کو ہمارے برین نے بلر کر دیا، ہم ڈھونڈ ایگزیکٹلی. ہی نیگیٹیوٹی رہے. مطلب جو ہم پرسیو یہ کریں گے، جس کو ہم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو ہمارے وائبس، تو ہمارے سراؤنڈنگ میں نیگیٹو بھی اور پازیٹیو دونوں انرجی ہیں، جس کو ہم لیں گے وہی انرجی ہماری طرف جو ہے نا وہ آئے گی. اچھا الطاف صاحب، میرے پروگرام کا ٹائم بالکل اپنے اختتام کی جانب ہے، یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا، ہمارا آج کا جوان جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ ڈپریشن جو ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کے صرف دو ہی کاز ہیں، ایک ریلیشن شپ اور دوسرا فائنینشیل ایشوز.
जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जेनेटिकली या बायोलॉजिकली इश्यूज भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, आपके जो हेल्थ केयर इश्यूज हैं वो भी हो सकते हैं। लाइक आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, उसकी वजह से भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट जो है वो आपके डिप्रेशन का बायस बन सकता है। या फिर आप का जो न्यूरो हेल्थ है या आपकी मेंटल हेल्थ है, आपका ब्रेन के जो हार्मोन्स है या केमिकल इम्बैलेंसमेंट है आपके, जैसे सेरोटोनिन होता है या डोपामिन होता है, अगर इनके अंदर इम्बैलेंसमेंट हो जाए तो ये बराबर न रहे, मतवाजन न रहे, तो फिर भी आप डिप्रेशन में जाएंगे। या फिर आप ऐसी लाइन से आ रहे हैं, ऐसे जेनेटिक्स हैं आपके अंदर, आपके जो जीन्स हैं उनके अंदर, आपके खानदान में आपके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, या वो उससे पीछे कहीं किसी उम्र में आके डिप्रेशन का शिकार होते थे, तो फिर भी आप बहुत मुमकिन सूरत हाल है कि आप उसमें फंस जाएंगे, डिप्रेशन में जरूर आएंगे। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप्स, आपके फाइनेंशियल इश्यूज और लॉन्ग टर्म जो इश्यूज होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम नहीं समझते, या फिर आपके फिजिकल हेल्थ केयर भी आपके डिप्रेशन का बायस बनती है। तो ये असेस करना पड़ता है, मैन टू मैन वेरी करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर एक बंदे का एक सिंगुलर इशू नहीं हो सकता। बहुत और ना शुक्रिया ही अल्ताफ हुसैन सुमरो जी साहब, आपके कीमती वक्त का। आप हमारे साथ जूम लिंक पे मौजूद रहे। नाजरीन, आज हमने बात करने की कोशिश की और जिस तरह से अल्ताफ साहब ने डिफाइन किया, खास करके स्पेशली सेल्फ रियलाइजेशन को, जो उन्होंने स्पिरिचुअली उसकी डेफिनेशन बताई, और सेल्फ असेसमेंट का उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम डेली की लाइफ में अपने परफॉर्मेंस को असेस कर रहे होते हैं, उसी तरह से उससे कहीं ज्यादा हमें अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ भी जो है ना हमें जाना चाहिए। हम इस मट्टी के लोथड़े को पालने के लिए तो शायद दिन रात कोशिश करने की कोशिश करते हैं, इसको अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, इसको अच्छे से अच्छा पिलाते हैं और इसको तंदुरुस्त और तवाना देखना चाहते हैं, लेकिन एक जो ऊपर से इसके अंदर रूह डाली गई है उसकी खुराक भी बड़ी जरूरी है। उस नूरानी चीज को हम शायद कहीं बहुत दूर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम जब तक सेल्फ रियलाइज नहीं करेंगे, जब तक हमें रियलाइजेशन नहीं होगी, हम शायद असेसमेंट भी उतना अच्छा ना कर पाए अपने आप को। तो जब तक हम अपॉर्चुनिटीज के उसमें रहेंगे, इंतजार में रहेंगे, अरबाब इख्तियार को दोष देते रहेंगे कि शायद ये काम उनका है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अल्लाह पाक पे तवक्कुल उस वक्त करेंगे जब आप पहले घोड़े को अच्छी तरह से रस्सी के साथ बांध देंगे। जिस तरह से एग्जाम्पल दी गई, दुनिया के सबसे बड़े जानवर हाथी को एक छोटा बच्चा नकेल डाल के घुमा देता है। तो अगर आप अपने उस जमीर को या उस नफ्स को काबू में कर लें, तो यकीनन आप अपने आप को बहुत बेहतर हालत में, एक बीइंग ए मुस्लिम भी और बीइंग ए ह्यूमन भी, एक अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। तो लिहाजा जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ को नहीं देखेंगे कि मैंने आज दिन तक दुनिया के अंदर जब से आया हूं मैंने काम क्या किया है, दुनिया के अंदर बेसिकली मेरे आने का पर्पस क्या था, जब तक आप उस पर्पस को, उस मकसद को नहीं समझ पाएंगे, शायद आप उस तरह से काम अपने ऊपर नहीं कर पाएंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।